نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب الطلاق حدیث نمبر 249. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع ان ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما طلق امرأة له وهي حائض تطلیقة واحدة فأمره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. نافع عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ طلق امرأة له، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. کس نے طلاق دی؟ عبداللہ بن عمر نے. ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے. وہی حائض، اس حال میں کہ وہ حائضہ تھیں، پیریڈز میں تھیں. تطلیقۃ واحدۃ، ایک طلاق. فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان یراجعها، کہ وہ اس سے رجوع کر لیں، یعنی بیوی کو واپس لیں. ثم یمسکها، پھر اس کو روک کر رکھیں. حتی تطہر، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. ثم تحید عندہ حیضۃ اخری، پھر وہ ان کے پاس اس کو دوسرا حیض آ جائے، یعنی دوبارہ پیریڈ شروع ہو جائیں. ثم یمہلها، پھر اس کو مہلت دیں. حتی تطہر من حیضها، یہاں تک کہ وہ اپنی حیض سے پاک ہو جائے. فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، پھر اگر وہ ارادہ کرے کہ اس کو طلاق دینی ہی ہے، فَلْيُطَلِّقْهَا، تو پھر چاہیے کہ وہ طلاق دے دیں. حِينَ تَطْهُرُ، جب وہ عورت پاک ہو جائے، یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دے. مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، اس سے پہلے کہ اس سے جماع کرے. فَتِلْكَ الْعِدَّةُ، تو یہ ہے وہ عدت، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، ان تطلق لها النساء، کہ اس کے لیے عورتوں کو عدت دی جائے، یعنی عدت کو شمار کرتے ہوئے. وکان عبداللہ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اذا سئل عن ذلک، جب اس کے بارے میں پوچھے گئے، قال لاحدہم، تو آپ نے ان میں سے ایک کو کہا، ان کنت طلقتها ثلاثا، کہ اگر تم نے طلاق دی ہو اس کو 3 بار، فقد حرمت علیک، تو پھر تو وہ تم پر حرام ہو جائے گی. حتی تنکح زوجا غیرک، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی اور شوہر سے. وزاد فیہ غیرہ، اور ان کے علاوہ دوسروں نے زیادہ کیا. عن لیث سے، حدثنی نافع، کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا. قال ابن عمر کہتے ہیں، لو طلقت مرۃ او مرتین، اگر تم نے طلاق دی ہو ایک بار یا 2 بار، فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنی بہذا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. بیسیکلی اس حدیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ رجوع کب کیا جا سکتا ہے اور کب نہیں کیا جا سکتا. تو رجوع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بہت سمجھنے کا ہے کیونکہ اکثر لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دے دے تو طلاق کے بعد ابھی 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، تو اس کو حق ہے اگر وہ واپس لینا چاہے تو وہ رجوع کر لے، طلاق اپنی واپس لے لے. لیکن طلاق واپس لینے کا یہ مطلب نہیں کہ طلاق نلیفائی ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی. ہاں، وہ
واپس لے سکتا ہے اس کو، ابھی بھی وہ اس کی بیوی ہے، اور پھر اگر وہ طلاق دینا ہی چاہتا ہے تو پھر اس کو واپس نہیں لے گا، رجوع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ کب واپس لے سکتا ہے؟ پہلی طلاق میں اور دوسری طلاق میں. اگر تیسری بار طلاق دے رہا ہے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو رجوع کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے عدت کے دوران رجوع کرنا. عدت کے دوران رجوع کرنا، اس میں تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی عدت ابھی گزر ہی رہی ہے، ایک طلاق دی ہے، 2 دن 3 دن گزرے ہیں، اب یہ عورت عدت میں آ گئی ہے، اب وہ واپس لینا چاہتا لے لے، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ ابن عمر کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، یہ جو اوپر ذکر ہوا ہے کہ آپ نے انہیں رجوع کا حکم دیا لیکن دوبارہ نکاح کرنے کا حکم نہیں دیا. دوسری صورت ہے عدت کے بعد رجوع کرنا، یعنی عورت کو 3 حیض آ گئے اور دوران میں اس نے رجوع نہیں کیا، اب طلاق تو ہو گئی لیکن چونکہ ایک ہی طلاق تھی تو وہ دوبارہ اسی عورت سے شادی کر سکتا ہے. ہاں اگر 3 دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ جیسے ایسے غصے میں دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد نہ رجوع کر سکتا ہے نہ ہی دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ماکل بن یسار کی روایت پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ عدت کے بعد رجوع کرنا چاہ رہے تھے، یعنی طلاق ہو گئی، عدت بھی گزر گئی، تو ان کے بھائی کو اسی لیے غصہ آیا تھا کہ عدت بھی گزر گئی، سب کچھ ہو گیا، اب اس کو خیال آیا کہ دوبارہ شادی کرے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ طلاق دی تھی تو دوبارہ شادی ہو سکتی ہے اسی عورت سے. اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے. تو طلاق رجعی میں شوہر رجوع کا زیادہ حقدار ہے. ٹھیک ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو پہلی یا دوسری طلاق دے دے تو وہ اس سے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرنے کا زیادہ حقدار ہے، خواہ عورت پسند نہ بھی کرے. ٹھیک، اگلا باب ہے باب مراجعۃ الحائض، حائضہ عورت کو واپس لینا، حائضہ عورت سے رجوع کرنا. حدثنا حجاج حدثنا یزید بن ابراہیم حدثنا محمد بن سیرین حدثنی یونس بن جبیر سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. یونس بن جبیر کہتے ہیں میں نے ابن عمر سے سوال کیا، فقال تو انہوں نے کہا، طلق ابن عمر طلاق دی تھی ابن عمر نے، امرأته اپنی بیوی کو، وہی حائض جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھی. فسأل عمر تو حضرت عمر بن خطاب نے سوال کیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فأمرہ ان یراجعها تو آپ نے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں، ثم یطلق پھر طلاق دیں، من قبل عدتها اس کی عدت پوری ہونے سے پہلے. قلت فتعتد بتلک التطلیقۃ تو میں نے پوچھا کہ کیا یہ طلاق شمار ہوگی؟ قال ارأیت کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے، ان عجز واستحمق اگر وہ عاجز آ گیا، یعنی اللہ کے احکامات بجا لانے سے، شریعت کی پابندی کرنے سے عاجز آ گیا، اس نے نہیں پابندی کی، غلط کام کیا، او استحمق یا حماقت کی، یعنی احمق ہو گیا، کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو ایک طرح سے بے وقوف ہو جاتا ہے، تو یہ طلاق اس کی بے وقوفی پر مبنی تھی، تو کیا یہ پھر انویلڈ ہو جائے گی؟ نہیں، یہ تو اس کی اپنی بے وقوفی ہے، طلاق تو پھر بھی ہو جائے گی، وہ طلاق کاؤنٹ کی جائے گی. یعنی مختصراً یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ حائضہ عورت کو طلاق دینا اگرچہ خلاف سنت ہے، یعنی یہ طلاق بدعی ہوگی، سنت کے خلاف ہے یہ بات، تاہم طلاق شمار ہوگی، کاؤنٹ ہوگی، اور اس کا رجوع کرنا صحیح ہوگا، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو رجوع کرنے کا حکم دیا. اگر طلاق صحیح نہ ہوتی تو رجوع کرنے کا کیا مطلب تھا؟ ٹھیک، یعنی رجوع کب ہوتا ہے؟ طلاق کے بعد ہوتا ہے، اور اگر طلاق ہی نہیں ہوئی تو رجوع کیسا؟
یعنی عبداللہ بن عمر نے اپنی عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو حضرت عمر نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا کہ ابن عمر سے کہو کہ رجوع کرے، پھر اس وقت طلاق دے جب سے اس کی عدت شروع ہو. ٹھیک ہے، یعنی طہر کی حالت میں. ہاں، دوبارہ پھر دوسری طلاق شمار ہو جائے گی. باب تحد المتوفى عنہا، تحد سوگ کرے گی، سوگ، المتوفى عنہا زوجہا جس کا شوہر اس سے فوت ہو گیا، یعنی جس عورت کا شوہر اس کی زندگی میں فوت ہو گیا وہ عورت کیا کرے گی؟ تحد، احداد کہتے ہیں سوگ منانے کو. 4 اشہر و اشرا، 4 مہینے 10 دن. وقال الزہری، اور زہری کہتے ہیں لا ارى ان تقرب الصبیۃ المتوفى عنها الطیبہ، میں نہیں سمجھتا کہ قریب جانا چاہیے نابالغ بچی کو اپنے فوت شدہ شوہر کی وفات کے بعد خوشبو کے قریب. لأن علیہا العدۃ، کیونکہ اس پر بھی عدت ہے، یعنی نابالغ بچی بھی خوشبو نہ لگائے، عدت کرے. یعنی کہ پوری دنیا میں لوگ اس طرح نہیں رہتے جیسے کینیڈا میں رہتے ہیں. ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہیں، اپنے رسم و رواج ہیں، اپنے کلچرز ہیں. کچھ لوگ ٹرائبل زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ چیزیں بالکل نارمل ہے. تو وہاں پر وہ نابالغ بچیوں سے بھی کیا کر لیتے ہیں؟ نکاح کر لیتے ہیں. اب ایک بچی ابھی جوان ہی نہیں ہوئی، اس کا نکاح ہو گیا اور اتفاق یہ ہوا کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا، تو کیا اس پر عدت ہے یا نہیں؟ یہ سوال بے شمار بار میرے پاس آیا ہے کہ میری ساس کی عمر 70 سال ہے اور سسر فوت ہو گئے ہیں، کیا ان پر بھی عدت ہے؟ کبھی آپ نے سنا یہ سوال؟ بہت لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی کسی کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ نابالغ بچی ہے، نکاح ہو گیا تھا، اب اس کا شوہر فوت ہو گیا، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو کیا عدت ہے؟ ٹھیک ہے، تو جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے چاہے وہ 100 سال کی ہو، عدت ہوتی ہے. عدت میں صرف یہ نہیں کہ شادی دوسری نہیں کرنی ہوتی، عدت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ زیب و زینت سے بچنا ہوتا ہے، خوشبو سے بچنا ہوتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا ہوتا. اس کی کچھ پابندیاں ہیں جن کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. رائٹ؟ تو کمسن لڑکی ہو یا بوڑھی عورت ہو، یہ یاد رکھیے، واضح ہے ذہن میں، سب پر عدت ہے. تو اس میں اگرچہ بعض اہل علم نے کہا کہ چھوٹی بچی ہے اور وہ سوگ منانے کی مکلف نہیں، لیکن ایسے کپڑے نہ پہنائیں جو عدت گزارنے والی عورت پہ حرام ہوتے ہیں. تو امام زہری کہتے ہیں کہ کم سن عورت پر بھی سوگ واجب ہے، اور عدت میں پھر یہ کہ نہ زینت کرے گی نہ خوشبو لگائے گی، کیونکہ شوہر کے فوت ہونے پر عدت اور سوگ لازم ہے. حدیث نمبر 251. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن حمید ابن نافع عن زینب بنت ابی سلمۃ انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثہ. نافع روایت کرتے ہیں زینب بنت ابی سلمہ سے، یہ حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ کی بیٹی ہیں. انها اخبرته، کہ انہوں نے نافع کو خبر دی، هذه الاحاديث الثلاثہ، ان 3 احادیث کی، 3 حدیثیں بتائیں. قالت زینب، زینب کہتی ہیں دخلت علی ام حبیبہ، میں ام حبیبہ کے پاس گئی، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. حین توفی ابوہا ابو سفیان بن حرب، جب ان کے باپ ابو سفیان بن حرب کا انتقال ہوا، باپ فوت ہوئے. فدعت ام حبیبہ بطیب، تو ام حبیبہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشبو منگوائی، فیہ صفرۃ، جس میں زرد رنگ تھا، خلوق، خوشبو تھی، یعنی زرد رنگ بھی تھا اور خوشبو بھی تھی. او غیرہ، یا اس کے علاوہ. فدہنت منہ جاریۃ، تو انہوں نے وہ خوشبو ایک چھوٹی بچی کو لگائی. ثم مست بعارضیہا، پھر وہی خوشبو اپنے دونوں گالوں پر بھی لگا لی. وہ کریم پلس خوشبو ملی جلی چیز تھی. آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں خوشبو ملتی ہے جو لیکوڈ نہیں ہوتی بلکہ کریم کی شکل میں ہوتی ہے. تو وہ ایز اے کریم تو نہیں لگائی جاتی، لیکن اس کو ایسے چھو کر ہاتھوں وغیرہ پہ لگا لیا جاتا ہے تو اس سے ہاتھ خوشبودار ہو جاتے ہیں.
تو اب تک یہ ایسی خوشبوئیں عام ہیں، جبکہ ویسٹ میں عموماً اس طرح کی خوشبو استعمال نہیں ہوتی، اس کے بجائے کریم وغیرہ استعمال کرتے ہیں. تو ام حبیبہ نے کیا کیا، ان کے والد فوت ہو چکے تھے اور انہوں نے خوشبو منگا کے ایک بچی کو بھی خوشبو لگائی اور جو بچی وہ اپنے چہرے پہ بھی لگا لی. ثم قالت، پھر کہنے لگی، واللہ ما لی بالطیب، اللہ کی قسم مجھے اس خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، من حاجتن، کوئی حاجت نہیں تھی، غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سوائے اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، نہیں حلال کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، ان تحد علی میت، کہ وہ کسی میت پر سوگ کرے، فوق 3 لیال، 3 راتوں سے زیادہ، الا علی زوج، سوائے شوہر کے، 4 اشہر و عشرہ، جس کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہوگا. چاہے باپ فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوگا. سوگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واٹ از سوگ؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ عدت اور سوگ میں کیا فرق ہے؟ عدت کے احکام تو اور ہے نا، جس میں شادی نہیں کرنی، اس میں زیب و زینت نہیں کرنی، گھر سے نہیں نکلنا، یہ 3 بڑی بڑی باتیں ہیں. لیکن سوگ کیا چیز ہے؟ mourning a lot and forgetting everything around you. جس میں رونا بھی ہے، جس میں یعنی کہ نہ کنگھی کی، نہ خوشبو لگائی، نہ not worrying about yourself, not routine, everything is بالکل just ٹھیک کہا آپ نے. ٹھیک ہے، تو 3 دن سے زیادہ آپ اپنا یہ حال حلیہ نہیں بنا سکتے کہ کیا ہے وہ بھائی فوت ہو گئے تو 40 دن تک آپ بیٹھے ہیں مسلح پہ، اور نہ کنگھی، نہ کھانا، نہ پینا، نہ بچوں کا ہوش، نہ کسی اور کا، اور جو آ رہا ہے اس کے گلے لگ لگ کے رو رہے ہیں، کیونکہ بعض لوگ سوگ میں پھر حال دعائی بھی مچا دیتے ہیں. تو ان چیزوں کی اجازت نہیں. 3 دن تک آپ غمگین رہیں، جتنے بھی آپ کو غم ہے، لیکن اس کے بعد آپ نارمل ہونے کی کوشش کریں. اب لوگ کہتے ہیں نہیں ہم سے نہیں نارمل ہوا جاتا، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. واقعی مشکل ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارا جو ذہن ہے اس کو ہم جس طرح ٹرین کرتے ہیں، اس کا دھیان جس طرف لگاتے ہیں وہ ادھر لگ جاتا ہے. ہمارا ایک شعور ہے اور ایک ہمارا لا شعور ہے. ہمارے بہت سے کام شعور کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑا حصہ ہماری حرکتوں کا لا شعوری ہوتا ہے. جیسے بات کرتے کرتے ہاتھ ہلانے، یہ شعوری طور پر نہیں آپ ہلا رہے ہوتے. ہر ایک کے باڈی لینگویج فرق ہوتی ہے. کیوں؟ وہ باڈی لینگویج بولتی ہے لاشعور کے تحت. آپ کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی لاشعور کے تحت ہوتے ہیں. جو آپ کے ذہن میں چیزیں اندر چلی جاتی ہیں، لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہیں، پھر وہ نکلتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے باڈی کے ہر سیل کے اندر ایک برین ہے، اس کی ایک میموری ہے. اسی لیے تو قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے. وہ کہاں سے بولیں گے؟ کیونکہ یہ بھی سب کچھ آثار جذب کر رہے ہیں، ان کے اندر بھی ایک شعور ہے. یہ اگرچہ بولتے نہیں ہیں لیکن یہ سارا کچھ میموری میں لیے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب رقیہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس کے ہمارے جسم پر بھی اثرات ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ کون سی چیز ہمارے جسم کے اثرات قبول کرتی ہے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے ثم تلین جلودہم، کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب قرآن سنتے ہیں، اور پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں. قرآن سن رہے تھے، کھالوں کو کیا ہو گیا؟ وہ بھی سن رہی تھی، ان پر بھی اثرات ہو رہے تھے. اور ویسے بھی ہمارا دماغ، ہمارا نروس سسٹم جب اس پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ برین صرف یہاں نہیں ہوتا، ہمارے سیل کے ہر حصے میں اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے اثرات اس پر پڑتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی ہماری سوچ ہوتی ہے، ہمارے چہرے ویسے ہی بننے لگتے ہیں. قرآن مجید میں بھی چہروں کے بگڑنے کا آتا ہے نا، کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. تو وہ چہروں کا بگاڑ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ جس طرح کا ہم سوچتے ہیں وہ چہرے کی کھال تک، یا جو ہم جذب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر ویسے ہی ٹریسز آنے لگتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھیں. اس وقت جب غم کی انتہا ہو تو کوئی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنے والا ہو، اور تسلی دینے والا ہو، اور نعمتیں گنوانے والا ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ بعض اوقات انتہائی پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی آپ کو ملنے کے لیے آ جاتا ہے. آپ بیمار ہیں، کوئی آپ کی عادت کو آ جاتا ہے، آپ کسی غم میں مبتلا ہیں، کوئی دوست آپ کو کال کر لیتا ہے، تو
اس کے بعد آپ کی ساری کیفیت ہی بدل جاتی ہے. یا پھر کوئی آپ کو نہ ملنے آیا نہ کال کرنے آیا, اذان ہو گئی, نماز کا وقت ہو گیا, اب آپ نے خود اٹھ کے اللہ سے کلام کرنا شروع کر دیا. اگر آپ نے صحیح سے نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو جاتا ہے. اور جب کوئی اچھا انسان آپ سے ملتا ہے, بات کرتا ہے, تو آپ کہتے ہیں یہ تو کوئی غم ہی نہیں, یہ کون سی بات ہے جس کو لے کے میں بیٹھی ہوئی تھی. قرآن آپ کی تھراپی کرتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے, وہ آپ سے بولتا ہے, تو آپ اس کے مطابق سوچتے ہیں اچھا یہ تو ایسے ہے, اتنا کچھ اللہ نے مجھے اور دیا ہوا ہے, ایک چیز اگر نہیں تو میں اس کے پیچھے کیوں ہلاک ہو رہی ہوں. تو جو ہی آپ کا ذہن بدلتا ہے, آپ کے ایکشنز, آپ کی ہر چیز بدلنے لگتی ہے. تو ہمارا دین ہم پہ بڑا مہربان ہے, وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم 3 دن سے زیادہ غم کی حالت میں رہیں اور اپنا کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائیں, یا یہ کہ اپنی زندگی حرام کر لیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اچھی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے, اچھے دوستوں کی, اچھی مجلس کی, اچھے ماحول کی. یعنی قرآن کا پڑھنا, قرآن کی تعلیم حاصل کرنا, تجوید پڑھ رہے ہوں, تفسیر پڑھ رہے ہوں, حدیث پڑھ رہے ہوں, کچھ بھی پڑھ رہے ہوں, یہ آپ کے ذہنی حالت پر اثر انداز ہوتا ہے, اور اس سے آپ کی سوچ بدلتی ہے, اور آپ کے غم ہلکے ہوتے ہیں, اور آپ کے رویوں میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. اور ان لوگوں کے عمل میں زیادہ تبدیلی آتی ہے جو اس سارے علم کو صرف کانوں کی حد تک نہیں رکھتے, بلکہ وہ لاشعور میں بھیج دیتے ہیں. آپ کے ڈٹرمینیشن کا حصہ بن جاتا ہے کہ نہیں, یہ بات سچی ہے, مجھے تو اسی کے مطابق عمل کرنا ہے. اور جب انسان عاجز آ جاتا ہے, جیسے عبداللہ بن عمر کی حدیث میں کہ رأیت لو عجزا, کہ وہ اللہ کا حکم ماننے سے عاجز آ گیا, یعنی اس نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا, مغلوب ہو گیا اپنے نفس سے یا لوگوں کی باتوں سے, اور وہ کرنے لگا جو لوگ کرتے ہیں. اچھا, بہت دفعہ ہمیں کیوں غمگین رہنا پڑتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے, کہ اگر ہم ہنسے یا مسکرائے یا نارمل بہیو کیا تو لوگ کہیں گے ان کو تو غم ہی نہیں. تو وہ ہمارا کلچر ہم پہ غالب آ جاتا ہے, شریعت پیچھے چلی جاتی ہے. جبکہ اگر ہم شریعت کو سامنے رکھیں, اللہ کے دین کو سامنے رکھیں, تو ہماری زندگی کہیں بہتر ہو سکتی ہے, کہیں زیادہ ہم پازیٹو انسان بن کے رہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی, اسی لیے ایمان جو ہے نا وہ یقین کا نام ہے, اور یہ یقین جو ہے یہ زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جس بیمار کو یہ یقین ہو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اور جس کو شک ہو تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. جس کو امید نہ ہو وہ پھر اس کے مطابق ہی, اور اللہ بھی بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے, اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. تو بی پازیٹو, آلویز پازیٹو, کہ اس میں بھی خیر ہے, یہ اس سے بہتری نکلے گی کوئی انشاءاللہ. برے خیالات, برے خوابوں کو اپنے ذہن پہ حاوی نہ ہونے دیں. انہیں کہے کہ اصل میں تو اللہ کی قوت ہے, اور دعائیں تو تقدیر بھی بدل دیتی ہیں, کیونکہ بعض خواب انسان کو پریشان رکھتے ہیں زندگی بھر, حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں. بعض لوگوں کی باتیں یا بعض لوگ ایسے خواہ مخواہ میں بددعائیں دینے لگتے ہیں, حالانکہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا, وہ بددعا آپ کو نہیں لگے گی, وہ اسی کو لگے گی جو دے رہا ہے. تو اصل چیز ہے آپ کی یہ سوچ, جو بڑی اہم ہے, اس پہ ورک کریں. اور اس کے پاگل پن کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع نہ کرے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایمان کی بات کی. جس عورت کے اندر ایمان ہے, اللہ پر اور آخرت پر پکا یقین ہے, وہ پھر یہ کام نہیں کرے گی. اگلی حدیث میں اسی طرح کا, قالت زینب فدخلت علی زینب بنت جحش, زینب کہتی ہیں کہ میں زینب بنت جحش کے پاس گئی, حین توفی اخوہا, جب ان کے بھائی فوت ہوئے, فدعت بطیب, تو انہوں نے بھی خوشبو منگوائی, فمست منہ, تو اس کو چھوا یعنی اس کو لگایا, ثم قالت اما واللہ ما لی بالطیب من حاجہ, کہنے لگی کہ اللہ کی قسم مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی, غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مگر یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا, یقول, آپ فرما رہے تھے, علی المنبر, منبر پر, لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر, کسی عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو, ان تحد علی میت, کہ وہ کسی بھی میت پر سوگ منائے, فوق 3 لیال, 3 راتوں سے بڑھ کر, الا علی زوج, مگر شوہر کے بارے میں, 4 اشہر و عشرہ, 4 مہینے اور 10 دن تک اس کو سوگ کی اجازت ہے.
تو ان حدیثوں میں بنیادی طور پر جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے، اور شوہر کے لیے ایکسیپشنل کیس ہے 4 مہینے 10 دن. اصل میں سوگ منانا جو ہے وہ موت کے دکھ کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے، اور دکھ کر کر کے انسان گھل جاتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور جاہلیت کے زمانے میں لوگ دکھ کو بہت دیر دیر تک مناتے رہتے تھے. یعنی وہ جیسے کمبل پکڑ لیتے ہیں نا، تو بس وہ ایک چیز کو حادثہ ہو گیا اس کو پکڑ کے رکھ لیا اور پھر اس کو بھولتے نہیں تھے. اور خاص طور پر عورت کے لیے بہت مصیبت تھی کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اسے انتہائی تنگ اور وحشت ناک گھر میں رکھا جاتا. جیسے یہود بھی پیریڈز کے دنوں میں عورت کو کسی الگ تھلگ جگہ پہ بھیج دیتے تھے نا. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں نا، وہ گھر کے اندر ایک ڈاگ ہاؤس ہوتا ہے، پیچھے ایک کمرہ نہیں بنا ہوتا اسٹوریج سا. تو آپ یوں ہی سمجھے کہ اسی طرح گھروں میں جو اسٹور ٹائپ کمرہ یا الگ تھلگ گھر کا کمرہ یا وحشت ناک تاریک جھونپڑا بنا دیا، جس میں وہ رہتی، نہ وہ خوشبو لگاتی، نہ تیل لگاتی، نہ نہا سکتی تھی، اور نہ ہی کوئی اور اس طرح کے کوئی کام کر سکتی، یعنی کہیں کام نہیں، کسی کے پاس ملنے نہیں جا سکتی تھی، نکل نہیں سکتی تھی. اور یہ دراصل کیا تھا؟ سب کچھ اللہ رب العزت کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کرنا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و شفقت کے ساتھ جاہلیت کے اس باطل طریقے کو ختم کر دیا اور صرف 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانے کی اجازت دی. لیکن اس میں بھی نہانے وانے سے نہیں منع کیا گیا، ہاں زیب و زینت اور باہر نکلنے سے منع کیا گیا. تو 3 دن کا سوگ جو ہے وہ غم کو ہلکا کر دیتا ہے، لیکن زیادہ ہوگا تو پھر بڑھنا شروع ہو جائے گا دوبارہ. یعنی ہر چیز جیسے آگ کا شعلہ ہوتا ہے نا، تو وہ جب میکسیمم ہوتا ہے تو اوپر جہاں تک جاتا ہے، اگر آپ اس کو مزید ہوا نہ دیں یا اس میں اور فیول نہ ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے پھر فیول ڈال دیا تو پھر وہ دوبارہ بھڑکنے لگتا ہے. تو غم بھی اسی طرح، غم اپنی پیک پہ جا کے 3 دن کے بعد واپس آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو چھوڑتے نہیں، چوتھے دن پھر شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو احداث جو ہے اس سے مراد ترک زینت ہے، اور یہ 3 دن تک ہے، اور عورتوں کی خصوصیات میں سے، مردوں کی خصوصیات میں سے نہیں. یعنی مرد احداد نہیں کرتے، وہ 3 دن کا بھی اس طرح سوگ نہیں مناتے. اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے ذمے عدت اور سوگ دونوں ہیں، لیکن مردوں پر نہیں ہے. اور بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے، جیسے امام احمد بن حنبل کے بارے میں، کہ ان کی جب وائف فوت ہوئی تو انہوں نے دوسرے دن شادی کر لی، یہ بتانے کے لیے کہ مرد کے لیے سوگ نہیں ہے اور نہ ہی عدت ہے. Ustaz, I was reflecting over what you said, that we should not get bogged down by pain. I remember one of your advice you gave in a lecture I heard a couple of years ago, that whenever you are struck with calamity, struck with pain, at that point of time, recite durood and think about the calamities Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has faced, and your pain will vanish. And you also mentioned something about training your brain. It took me a lot of time to train my brain to force myself to recite durood and think about the calamities our Prophet sallallahu alaihi wasallam went through, and it really worked. It took some time, and now I try to pass this advice to one of my friends who was going through a difficult situation, but I think she was not receptive at that point. She's like, "Tum to rehne hi do, like you leave it." Yes. So I think it takes time for each one of us to understand the situation we are in and to find out the remedy and train our brain according to that, and the brain responds. Allah subhanahu wa ta'ala sends help. بالکل. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ اکثر شکوے کرتے رہتے ہیں نا، وہ کبھی خوش نہیں ہوتے. جن لوگوں کو اکثر شکایت رہتی ہے وہ ان کی زندگی میں رونا زیادہ ہوتا ہے، اور جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کی زندگی سے غم آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں. انسان کی زندگی غم سے خالی تو ہو ہی نہیں سکتی، دس از پارٹ آف لائف. لیکن بات یہ ہے کہ یا تو غم آپ پہ حاوی ہو جائے یا آپ غم پہ حاوی ہو جائیں، یا دوسرے آپ پر حاوی ہو جائیں یا آپ ان پہ حاوی ہو جائیں. بعض اوقات ہم اپنے ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے جب چاہتے ہیں ہمیں رلا دیتے، جب چاہتے ہیں ہمیں ٹینشن دیتے ہیں. تو اس وقت آپ کو اپنے ہتھیار تیار رکھنے ہوگے کہ نہیں، مجھے اسے کنٹرول نہیں کرنے دینا، مجھے اس کے رویے کے تابع نہیں ہونا، مجھے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ میرے لیے کیا زیادہ سوٹیبل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذ، یہ کتنی بہادری کی بات ہے کہ اپنے کلچر کے خلاف کوئی
ایکسپریشن دیا جائے. ہاں یہ بہت بہادری کی بات ہے, کیونکہ یہاں پر ایک ہماری معلمہ ہیں جو ہم کو پڑھاتی ہیں قرآن, ان کے ینگ بیٹے کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ روتی نہیں تھی, انہوں نے درس کیا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے صبر کو. تو وہ بات میں بتا رہی تھی کہ لوگ صرف اس لیے آتے تھے اکثر و بیشتر کہ دیکھیں کہ میں روتی کیوں نہیں ہوں, شاید مجھے میرے بیٹے کا غم نہیں, اور مجھے فیل ہوتا تھا کہ کون بندہ میرے ہمدرد ہے اور کون مجھے صرف تماشا دیکھنے کے لیے آیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صحیح. Recently, I was reading something about healthy grief versus unhealthy grief. So when it comes to grieving, there is a certain amount of grieving which is actually healthy for you, because you need time to acknowledge your loss and to process your feelings, to accept the loss, and to try to figure out how your life will function with this loss now. So a certain amount of grieving is actually healthy for you. You should not deny it. So this is why, mourning is necessary. But there is a limit to it, because when it's limitless, then it becomes unhealthy. It doesn't let you live life to the fullest. It doesn't let you acknowledge what you have, and it just keeps you, sad and upset for a very long time. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. I was thinking, subhanAllah, just going back to Satimia's point, last month I encountered two ladies, subhanAllah, one of them, she lost her mom suddenly. And I see how she's in grief. Even those around her also affected, subhanallah. Another one, she went home with her two daughters, teenagers, mashallah, and they died suddenly on a car accident. They were to expect to join university this September. But she's strong, Ustadha, and when you call her, she says, it's the qadr of Allah. I can't do anything. And she left with 3 children, she's come back with 1 child. So I was reflecting just now, so true, you have to accept it and let it go, then you'll get that strength from Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. قالت زینب وسمعت ام سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابنتی توفی عنها زوجها. زینب کہتی ہیں کہ میں نے ام سلمہ سے سنا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, فقالت کہنے لگی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ان ابنتی توفی عنہا زوجہا, کہ میرے بچی کا شوہر فوت ہو گیا, وقد اشتکت عینہا, تو اس کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے, افتکحلھا, کیا وہ اس کو سرما لگا سکتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مرتین و ثلاثا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار نو کہا. کل ذالک یقول لا ثم قال, یعنی ہر بار نہیں کہا, ثم قال, پھر آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, انما ہی 4 اشہر و 10, یہ 4 مہینے 10 دن ہی کی تو بات ہے. وقد کانت احداکن فی الجاہلیۃ, اور تم میں سے ایک جاہلیت کے دور میں ترمی بالبارۃ, اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی, علی رأس الحول, سال گزرنے کے بعد. اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی, اب تو صرف 1/3 رہ گیا ہے. پہلے تو 1 سال تک عورت عدت کرتی تھی, اور یہ جو مینگنی پھینکنے کا کام ہے یہ کہ جب عورت کا سال گزر جاتا تھا تو اس کے پاس اونٹ کی مینگنی لائی جاتی تھی, وہ اسے اٹھا کے پھینکتی تھی, جس کا مطلب یہ کہ شوہر کے جانے کے غم کے مقابلے میں یہ عدت تو کچھ بھی نہیں اس مینگنی سے بڑھ کر. یعنی بہت تھوڑی مدت تھی جو میں نے گزاری ہے, سال گزار کے بھی, سمجھ آئی؟ یعنی وہ ایک سمبل تھا پھینک کر یہ بتانا کہ اٹ واز نتھنگ. قال حمید فقلت لزینب, حمید کہتے ہیں میں نے زینب سے کہا, وما ترمی بالبارۃ, اور کیوں پھینکتی تھی وہ اونٹ کی مینگنی, علی رأس الحول, سال گزرنے پر. فقالت زینب, تو زینب کہتی ہے کانت المرأۃ اذا توفی عنہا زوجہا, کہ عورت کا جب شوہر فوت ہو جاتا, دخلت حفشن, تو اس تاریک جھونپڑے میں داخل ہو جاتی, ولبست شر ثیابہا, اور اپنے بدترین کپڑے پہنتی, ولم تمس طیبا, اور خوشبو کو ہاتھ بھی نہ لگاتی, حتی تمر بہا سنت, یہاں تک کہ 1 سال گزر جاتا. ثم تؤتی بدابۃ حمار او شاۃ او طائر, پھر اس کے پاس ایک جانور لایا جاتا, خواہ گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ. فتفتز بہ, تو وہ خود کو اس کے ساتھ رگڑتی. فقلما تقتز بہ بشیء, اور کم ہی ایسا ہوتا کہ وہ کسی چیز کے ساتھ خود کو رگڑتی, الا مات, مگر یہ کہ وہ مر جاتا. یعنی اتنی گندی ہوتی تھی وہ عورت, اتنی زہریلے مادے اس کے جسم کے اندر سے نکل رہے ہوتے تھے کہ حتیٰ کہ کوئی پرندہ یا گدھے کے ساتھ وہ اپنا جسم رگڑتی تو وہ بھی مر جاتا. اتنا زہریلا ہوتا یہ سب کچھ, اور اس کی بو سے وہ بے ہوش ہو جاتا. اب بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو لوگ کپڑے صحیح نہیں پہنتے یا نہاتے نہیں اور
ان کے جسم سے بو آ رہی ہوتی ہے تو ان کے پاس بیٹھ کے چکر آنے لگتا ہے. گندی بو جو ہے وہ انسان کے دماغ کو چکرا دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا بیک ہوم بعض اوقات لوگ وہ گٹر میں اترتے ہیں جمعدار تو وہ مر جاتے ہیں. وہ کس چیز سے مرتے ہیں؟ وہ بو سے مرتے ہیں. الا ماتا, مگر یہ کہ وہ مر جاتا. ثم تخرج, پھر وہ نکلتی. فتعطى بأرة, پھر اس کو ایک مینگنی دی جاتی. فترمی, تو وہ پھینکتی. ثم تراجع بعد ما شاءت من طیب, پھر وہ لوٹتی اس کے بعد جو چاہتی خوشبو وغیرہ لگاتی. او غیری ہی, یا اس کے علاوہ. سئل مالک, مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ما تفتز بہ, یعنی ما تفتز بہ کا کیا مطلب ہے؟ قال تمسح بہ جلدہا, اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ اپنی سکن کو رگڑنا, یعنی جانور کے ساتھ اپنی سکن رگڑنا. تو یہاں زمانے جاہلیت اور اسلام کے طریقے سوگ میں فرق بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور حدیث میں اسلام کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے, اور اسے خوشبو سے نہیں روکا جاتا, غسل اور لوگوں سے مل کر بیٹھنے سے نہیں روکا جاتا. خوشبو کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خوب پرفیوم وغیرہ لگائے, لیکن جیسے شیمپو سے سر دھویا ہے یا صابن سے ہاتھ منہ دھویا ہے تو احرام والی پابندیاں نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ ایکسٹرا زینت جو ہے وہ منع کی جاتی ہے. لوگوں میں عورت بیٹھ سکتی ہے, اپنا کام کاج کر سکتی ہے, اور جب حیض سے پاک ہو تو حیض کے بعد آنے والی ناپسندیدہ بو کو کستوری لگا کر صاف کر سکتی ہے, دور کر سکتی. یہاں پر آگے آپ پڑھیں گے قسط اور قسط اظفار. تو قسط اظفار جو ہے یہ کستوری, یعنی اس زمانے میں نیچرل را خوشبوئیں ہوا کرتی تھی, اب تو کیمیکل بیسڈ ہوتی ہیں. یعنی پیریڈز کے بعد عورت کو خوشبو لگانی چاہیے نا, خاص طور پر کہ اس کے جسم کی اسمیل دور ہو جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورتاً صابن, شیمپو اور باقی چیزوں میں جو خوشبو ہے اس کی اجازت ہے. پھر یہ کہ اپنی پسند کے کپڑے پہن سکتی ہے, لیکن کڑھائی والے کپڑے یا گوٹے کناری والے کپڑے یا شادیوں والے کپڑے ان سے منع کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. کلر ریسٹرکشن کچھ علماء نے لگائی, جیسے سرخ کپڑا نہیں پہن سکتی یا بہت شوخ رنگ کے کپڑے نہ ہوں. بلیک اینڈ وائٹ جو ہے یہ لازم نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ زمانے جاہلیت پہ جو بری حالت ہوتی تھی وہ ابھی آپ نے دیکھی, اور مدت بھی لمبی ہوتی تھی, تو قرآن نے ان کی مدت کو 4 ماہ 10 دن بتا دیا. اور یہ عدت شوہر کے حق کی حفاظت بھی ہے اور حمل کے لیے احتیاط بھی ہے کہ اگر کوئی پیٹ میں بچہ وغیرہ ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے, کیونکہ 4 ماہ میں روح پڑ جاتی ہے نا. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ زیب و زینت ترک کرنے میں خصوصاً آنکھوں کا میک اپ جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. سرما نہیں لگانا یا کاجل نہیں لگانا یا اور اسی طرح کی کوئی چیز نہیں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسی عورت کے لیے خضاب یعنی بالوں کو ڈائی کرنا, نقش و نگاری یعنی اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا جیسے میک اپ وغیرہ ہوتا ہے, اور زینت اختیار کرنا اور سرخ رنگ بھی حرام ہے. یہ ابن قیم کا قول ہے. زیور پہننے کی بھی ممانعت ہے, زیور نہیں پہنے جیسے چوڑیاں وغیرہ یا ہار یا ٹیکا, اس طرح کی چیزیں. سونے چاندی اور ہیرے وغیرہ کے زیورات خاص طور پر, چاہے گلے کا ہو یا ہاتھوں کا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ زعفران رنگ کے کپڑے نہ پہنے. زعفرانی رنگ پتہ نا, برائٹ یلو ہوتا ہے. نہ زیور استعمال کرے, نہ مہندی لگائے, نہ سرما لگائے. سمجھ گئے, یہ چیزیں نہیں کرنے کی ہوتی. اور زیور نہ پہننے میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ زیور حسن کو بڑھا دیتے ہیں.